نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 کا درس چل رہا ہے، جس کا آج دوسرا حصہ پیش ہے۔ ترجمہ ہے کہ اور جب کہا جائے ان سے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ، اللہ کے اتارے کی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کی کہ جس پر کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، یعنی ہم اللہ کے کلام کی اتباع نہیں کریں گے بلکہ جو ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ تھا ہم تو اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے عقل نہیں رکھتے ہیں کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت پاتے ہیں۔ بھائی ان کے باپ داداؤں کی پیروی تو جب درست ہوتی کہ جب وہ دانش مند ہوتے یا ان کا راستہ درست ہوتا، ارے جب وہ خود ہی نہ سمجھ تھے، خود ہی گمراہ تھے، اب ان کی پیروی کر کے تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان کی کہ جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے کہ جیسے وہ شخص کے جو پکارے اس کو کہ جو سنتا ہی نہیں مگر ایک بلانا اور ایک پکارنا، بس وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اس کو بلا رہا ہے اور کوئی پکار رہا ہے، باقی کے کیا کہہ رہا ہے وہ دعوت دینے والا، کیا سمجھانا چاہتا ہے، اس کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں وہ، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ سمن کے معنی بہرے، بکمن کے معنی گونگے، عمیون کے معنی اندھے، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ جب وہ حقانیت کے کانوں سے سننا نہیں چاہتے تو پھر گویا کہ وہ بہرے ہوئے۔ اسی طریقے سے قوت گویائی کا استعمال، قوت بصارت کا استعمال، جب وہ اللہ کے لیے، دین کے لیے کرنا ہی نہیں چاہتے تو ان کی یہ صلاحیتیں لغو اور بیکار ہوئیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کے مقابلے میں باپ دادا کے رسم و رواج اختیار کرنا یہ طریقہ کفار ہے۔ مسلمان بھی اس آیت سے عبرت حاصل کریں، جنہوں نے شادی اور بیاہ اور مرنے اور جینے میں شریعت مطہرہ کے خلاف رسمیں جاری کر رکھی ہیں اور سمجھانے پر بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے تو بھلا ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں۔ تو عزیزوں، اگر باپ داداؤں نے کوئی غلط رسم رائج کر دی ہے تو اس رسم کو ختم کیجئے، نہ کہ اس کو آگے بڑھائیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی رسم شریعت مطہرہ کے خلاف قائم کی تو وہ قائم کرنے والا بھی گناہ گار اور اس کے اوپر چلنے والے بھی گناہ گار، اور جب تک وہ رسم جاری رہے گی تب تک ان سب رسم کو قائم کرنے والوں کے اوپر گناہ پڑتا رہے گا۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہ جو جاہل ہیں، شریعت مطہرہ سے ناواقف ہیں، اور وہ قرآن عظیم کے مضامین اور معنی جو اردو کی کتابوں میں وہ پڑھ لیتے ہیں تو ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر خوب بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے جب تک کہ قرآن عظیم کے رموز و نکات سے وہ واقف نہ ہوں۔
تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو چیز دینی کام میں نہ آئے وہ بیکار ہے، اگرچہ اس سے دنیاوی سینکڑوں کام نکلتے ہوں۔ دیکھو منکرین اسلام اپنے آنکھ، اپنی ناک، اپنے کان سے دنیا کے سارے کام لیتے تھے، مگر جب انہیں دین پر انہوں نے صرف نہیں کیا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرا کہہ دیا، گونگا کہہ دیا اور اندھا کہہ دیا۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیتوں کا ہم دین کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بے معنی الفاظ بیکار ہیں، الفاظ کی عظمت مضامین سے ہوتی ہے۔ اسی طرح واعظ سن کر اثر لینا بیکار ہے، کیونکہ وہ شخص اس جانور کی طرح ہے کہ جو محض آواز کو تو سن رہا ہے مگر واعظ کی جو حقیقت ہے اس کو وہ سننا نہیں چاہتا ہے۔ پانچواں فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا اس آیت سے کہ حسد جو دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پیدا کر دے تو دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہے، جس کے بعد قرآن عظیم کے الفاظ تو کان تک پہنچتے ہیں مگر اس کے مضامین دل تک نہیں پہنچتے ہیں۔ وہی دل قرآنی مضامین کے لائق ہوتا ہے جس کا وضو محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے ہو جائے۔ اگر دل میں محبت نہیں ہے آقا علیہ السلام کی تو وہ قرآن پڑھتا تو ضرور ہے مگر اس کے حقائق اس کے دل میں نہیں اتریں گے۔ وہ احادیث پڑھتا تو ضرور ہے مگر احادیث کے رموز و نکات اس کے دل میں پیوست نہیں ہوں گے۔ آج بھتیرے وہ لوگ کہ جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر یہ تعلیمات اثر اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ چھٹا فائدہ ہمیں اس آیت سے یہ ہوا کہ جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرنا یہ کفر کا سبب ہے، مگر جو باپ دادے اللہ والے ہوں ان کی پیروی عین ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دوسرے مقام پر ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان حضرات کا کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام اتارا ہے، اے مولا وہ راستہ ہمیں عطا فرما۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین عظام کے نقش قدم پر چلنے کا ہم کو حکم دیا ہے، اور وہ باپ دادا کہ جو گمراہ ہوں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں، بے عقل اور جہلا ہوں، ان کی پیروی دین کے معاملے میں کرنا یہ باعث کفر بن جائے گا۔ اس آیت کریمہ پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ تقلید جو ہے وہ کفار کا طریقہ ہے، آج مقلدین بھی کفار کی طرح اماموں اور باپ داداؤں کے راستے پر چلتے ہیں، اس آیت میں تو اس کی برائی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے مقابلے میں ناجائز رسمیں اختیار کرنا اور منکرین اسلام اور جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرنا بے شک یہ طریقہ اعدائے اسلام ہے۔ ہمارے بزرگان دین مؤمنین بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی پیروی در حقیقت نبی اکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس تقلید کے لیے یہ آیت پڑھو صراط الذین انعمت علیہم، اور حدیث مبارک میں ہے کہ اے مسلمانوں تم مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ رہو، کیونکہ شیطان بھیڑیے کی طرح جماعت سے دور رہنے والے کو شکار کرتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم یا تو حنفی جماعت میں ہیں یا مالکی جماعت میں ہیں یا حنبلی جماعت میں ہیں یا شافعی جماعت میں ہیں، ہم غیر مقلدین کی طرح جماعت سے علیحدہ نہیں ہیں۔
دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ قیاس اور اجماع کی پیروی ناجائز ہے، صرف اسی کی اطاعت کی جائے کہ جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے، یعنی قرآن اور حدیث۔ تو جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف قیاس اور اجماع پر عمل حرام ہے۔ وہی اس آیت کا مقصود ہے۔ جو مسئلہ کہ ہمیں اس میں نہ ملے یعنی قرآن و حدیث میں، وہاں پر قیاس اور اجماع پر عمل کرنا، قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور فرماتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو وہ نصلہ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، جہنم میں اس کو پہنچائیں گے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن ہی کی پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ وہی تو اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ حدیث کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی باتیں اور اپنے اعمال ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے بات۔ اگر صرف قرآن کی پیروی ہوتی تو اس آیت میں اتبعوا القرآن کہہ دینا کافی تھا کہ قرآن کی پیروی کرو۔ اتنی بڑی عبارت کہ ما انزل اللہ یہ نہ فرمایا جاتا۔ قرآن عظیم کی پیروی کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے کلام کی پیروی کرنا ہے، اور حدیث مبارک کی پیروی کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کا ہی کلام ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن عظیم اللہ رب العزت کی وحی مطلوع ہے اور احادیث مبارکہ وحی غیر مطلوع ہیں۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہودیوں سے خطاب ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ما انزل اللہ کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ توریت بھی تو ما انزل اللہ میں داخل ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ابھی تفسیر میں جو گزرا کہ اس سے صرف قرآن مراد ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا یعنی قرآن عظیم، اس کی اتباع کیجئے۔ اور اگر توریت بھی مراد لیتے ہو تب بھی مطلب یہ ہوگا کہ ساری توریت کی اتباع کرو، اور اس توریت کے اندر یہ بھی نازل ہوا ہے کہ جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ لہذا عزیزوں، ہمارے لیے اس آیت کے اندر یہ درس حاصل ہوا، یہ نصیحت ملی کہ ہمیں قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور اگر ہمیں تعلیمات اسلامیہ ان سے نہ حاصل ہو سکیں تو پھر اجماع امت اور قیاس کی پیروی کرنا چاہیے، اور خاصان الہی سے ہمیں عقیدت اور محبت اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، کیونکہ کاملین کی جماعت سے وابستگی یہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔